نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم سٹارٹ کر چکے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا تشریح قرآن کی اور ترجمہ۔ اس سے پہلے ہم نے وحی کی حقیقت کو، وحی کے نزول کو جانا، قرآن کی ترتیب اور قرآن کی آیتیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین 2024 جولائی کے مہینے میں اس قرآن حکیم کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے پورا کر سکیں۔ سورۃ الفاتحہ تعارف ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن بعض صورتوں میں کچھ آیتیں آئی ہیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا جو بات ہے وہ بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کی وہ دعا سکھائی گئی ہے جو طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح سورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کے جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہذا اس کائنات میں کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ ہی کی طرف سے منسوب ہوگی، لہذا وہ سب پر مہربان ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ عارضی ہے مگر ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس وقت صرف اور صرف انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ روز جزا کا مالک ہوگا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی کا سازگار اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب کے طور پر مانگی جاتی ہے۔ آیت نمبر 4، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی نہیں جن پر اللہ تعالیٰ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راستے کی جو بھٹک گئے اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تھی سورۃ فاتحہ مفتی محمد تقی عثمانی کے ترجمے اور تشریح کے لحاظ سے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے میں اور قرآن کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، کیونکہ یہ اس وقت آپ کے کام میں آئے گا جب کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔